وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ ناظرین کرام، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی صہیونی اور استعماری طاقتوں کے حملے میں جام شہادت نوش کر گئے۔ صرف خود نہیں بلکہ پورا آپ کے خاندان کے کئی افراد، جس میں آپ کے بہو بھی، بیٹی بھی شامل ہے، وہ بھی شہید ہوئے۔ آپ کے ترجمان بھی شہید ہوئے، پاسداران انقلاب کے ہیڈ بھی شہید ہوئے۔ یہ ایک شہادتوں کا تسلسل ہے جو بتا رہا ہے کہ نبھا رہا ہوں اکیلا ہی رسم شبیری، نہ کوفیوں سے توقع نہ ڈر یزید کا ہے۔ یہ 1400 سال سے مسلمانوں کی تاریخ چلی آ رہی ہے۔ آج ایرانی قوم کو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کی آیت سورہ نساء کی ورس نمبر 75 چیپٹر 4 وہ کہتی ہے ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریة الظالم اہلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا۔ تو یہ آیت عزم و ارادہ دے رہی ہے پوری امت مسلمہ کو کہ اے مسلمانوں، اللہ کی راہ میں قتال کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب کمزور لوگ، جن میں بچے، عورتیں، مرد، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا ہمیں اس ظالم کی بستی سے نجات عطا فرما اور ہمارے لیے کوئی مددگار اور ہمارا کوئی دوست بھیج۔ یہی نہیں بلکہ قرآن مقدس کو ہم اگر دیکھیں تو اس کے اندر جہاد کے حوالے سے جو پالیسی سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑا واضح ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست ہرگز نہ بناؤ، جو ان کو بنائے گا انہی میں سے ہوگا۔ آج صہیونیت پنجے گاڑتی ہے، کبھی ایپسٹین فائل میں اس کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہوتا ہے۔ آج دجال کے فرنٹ مین پوری امت مسلمہ پہ ٹوٹتے ہیں، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے فرمایا اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم، جب شام میں فساد و بگاڑ پیدا ہو جائے تو امت میں خیر باقی نہیں رہے گی۔ جی ہاں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا بیت المقدس کے ارد گرد ایک ایسا گروہ ہے جو قیامت تک دین کی اقامت کے لیے لڑتا رہے گا، ان پر کوئی غالب نہیں آ سکے گا۔ آج اسرائیل پھن پھیلائے پوری امت مسلمہ کو ایک ایک کر کے جو ہے وہ توڑ رہا ہے۔ جب تک خلافت تھی تو مسلمان یونائٹڈ تھے۔ آج خلافت ریوائیول ہو جائے، اس کا آپ کا ڈیفنس ایک ہو جائے، فورن پالیسی ہو جائے، تو میرے خیال میں کسی کی باری نہیں آئے گی۔